الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات۔ آج کے درس میں اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اس بادشاہ نے جب اس کو جو ہے نا مصر کے جو بادشاہ ہے اسے عجیب قسم کے خواب آئے، یعنی روٹین سے ہٹ کر یعنی نادر قسم کے اس نے جو خواب دیکھا، اس نے اپنے سارے لوگوں سے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتا ہے۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان، اور خواب کیسا تھا کہ خواب اس طرح، میں نے دیکھا اپنے خواب میں 7 بقرات سمان، 7 موٹے تازے فربا قسم کے جو ہے نا صحت مند گائیں ہیں، یاکلہن ان کو کھا رہا ہے، 7 عجاف 7 یعنی دبلے پتلے کمزور قسم کے گائے جو ہے ان کو کھا رہے ہیں۔ اسی طرح و7 سنبلات 7 خوشے ہیں، بالیاں ہیں، خضر سرسبز شاداب یعنی ہری اور بری، وأخرى یابسات اور اس کے ساتھ 7 بالیاں وہ کیا ہے، خشک ہے اور سوکھے ہیں۔ تو اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الملأ، اے میرے جو ہے نا مجلس والو، اے میرے جو ہے نا سردارو وزیرو، افتونی فی رؤیایا، میرے اس خواب کے بارے میں تم بتلاؤ مجھے، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم جو ہے نا خوابوں کی کوئی تعبیر جانتے ہو تو میرے یہ خواب کیا ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ اپنے اس خواب کو لے کے وہ پریشان ہوئے، ہر ایک کو اس نے اپنے ان خواب کے بارے میں بتائے، تو لوگوں نے پھر کہا کہ قالوا اضغاث احلام، یہ جو ہے نا ایسے ہی اڑاتے اڑاتے پریشان کن خواب ہیں یا بٹکاتے خواب ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وما نحن بتاویل الاحلام، اس طرح کے جو شوریدہ اور پریشان کن خوابوں کی ہم جو ہے نا بعالمین، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اس طرح کے جو شوریدہ اور پریشان کن جو خواب ہوتے ہیں یا ویسے ہی جو بٹکاتے خواب ہوتے ہیں ان کی ہم جو ہے نا تعبیر نہیں جانتے۔ چنانچہ سب نے معذرت کیا کہ اس کا ہمیں نہیں معلوم، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتے۔ اتنے میں وہ شخص جس کو یوسف علیہ السلام نے جس کے خواب کی تعبیر کی اور بالکل ہو بہو اس کے تعبیر کے مطابق واقع ہوا، ایک کو نجات ملنے والی تعبیر کی تھی اور دوسرے کو جو ہے یہ تعبیر کیا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ اس کے سر پہ سے نا یہ اس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا اور اس کے جسم کو پرندے اتر کے اسے نوچیں گے اور اسے کھائیں گے۔ تو جو شخص نجات ملی، جس شخص کو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم جو ہے نا اپنے آقا کے پاس جا کے یا بادشاہ کے پاس جا کے میرے ذکر کرنا، لیکن وہ شخص بھول گیا ذکر کرنا۔ تو اب یہاں بادشاہ کو جب خواب آیا تو اسے فوراً یاد آیا، وقال الذی نجا منہما، تو 2 آدمیوں میں سے جو جس کو رہائی ملی تھی یوسف علیہ السلام کے خواب کے مطابق یا خواب کے تعبیر کے مطابق، اس نے کہا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اس کو یاد آیا ایک عرصے کے بعد، أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِ، لوگوں اس کی جو ہے نا تعویل اور اس کی تعبیر میں تمہیں بتاؤں گا، فَأَرْسِلُونَ، تم مجھے جانے دو، مجھے اجازت دو، مجھے بھیجو جہاں میں جانا چاہتا ہوں جس آدمی کے پاس، اور میں اس کے تعبیر لے کے آتا ہوں۔ اور وہ آدمی سیدھا جیل میں آئے اور یوسف علیہ السلام جیل کے اندر تھے، آتے ہی اس نے یوسف علیہ السلام کو پکارا اور نام لے کر، یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچا شخص، چونکہ اس نے اس پر جیل کے دن میں بھی یعنی جیل کے ایام میں بھی دیکھا تھا کہ وہ بالکل سچا انسان ہے، اور اس نے جیسا تعبیر بیان کی ویسا ہی تعبیر ان کے اوپر واقع بھی ہوا، اس لیے اس نے پکارتے ہی کہا کہ اے یوسف، اے سچا یوسف، افتنا، تو ہمیں خبر دے، فی 7 بقرات سمان، 7 گائے موٹے تازے اور صحت مند ہیں، یاکلہن ان کو کھایا جا رہا ہے، 7 عجاف 7 گائے جو ہے دبلے پتلے کمزور قسم کے، اسی طرح و7 سنبلات خضر، اور 7 بالیاں جو ہے نا ہرے بھرے اور بھرے ہوئے تر و تازہ ہے، اور ساتھ میں وہ اخرى یابسات، اور 7 بالیاں خشک ہے اور سوکھے ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ اس کے بارے میں تعبیر بتائیں، ایسا خواب دیکھا ہے ہمارے بادشاہ نے، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں، اپنے جن کی طرف سے میں آیا ہوں ان کی طرف میں لوٹوں، الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ وہ اس حقیقت کو جان لیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب ان کے اس خواب کو سنا تو سنتے ہی آپ جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو معاملے کی حقیقت کا پتہ چل گیا، وہ اس تک پہنچ گیا اور کہا کہ یہ خواب جو ہے اس کا تعبیر اس طرح ہے کہ تزرعون 7 سنین دأبا،
تم جو ہے 7 سال جو ہے مسلسل تمہیں کیا کرنا ہوگا، تم جو ہے کھیتی کرتے رہو، یعنی غلہ بوتے رہو، یعنی حسب عادت غلہ بویا کرنا، اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں ہی سمیت جو ہے نا رہنے دیں۔ تزرعون، تم جو ہے نا زراعت کرتے رہو گے، 7 سنین 7 سال دعوا مسلسل، فما حصدتم، جو تم جو ہے فصل کاٹو گے، فذروہ، اس کو تم چھوڑ دو، فی سنبلہ، اس کے اپنے بالیوں میں، خوشوں کے اندر، الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑے ہی جو تم کھانے والا ہو یا تمہارے خوراک ہو، خوراک کے مقدار، ضرورت کی مقدار تم بالیوں سے خوشوں سے نکالے، باقی ان کو ادھر ہی رکھیں، یہ زیادہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ خواب کی تعبیر کی اور اس کا جو ہے نا حل بھی بتایا۔ خواب تعبیر تو اس طرح ہوئی کہ 7 سال تمہارے اوپر بڑے یعنی آسودہ حال ہوں گے، فصل اچھی طرح سے آئیں گے، اس کے بعد جو 7 سال ہوں گے وہ تنگی کے سال ہوں گے، تو تنگی کے سال میں ان جو فراخی کے سال میں جو کچھ کمائے ہوں گے، جو کچھ سٹور کیے ہوں گے، جمع کیے ہوں گے، اس کو کھائیں گے۔ یہ خواب تھا، اس کا مقصد تعبیر، تو اس کو اس طرح تم لوگ حل کریں، اور اس نے تعبیر بھی یوسف علیہ السلام نے بتایا۔ ثم یاتی، آئے گا اس کے بعد میں بعد ذالک 7 شداد، 7 سال اور جو بڑے سخت ہوں گے، یأکلن ما قدمتم لہن، اس میں ان 7 سال میں تم کھاؤ گے، ما قدمتم لہن، جو ان 7 سالوں کے لیے یعنی تم نے آگے تیار کر کے رکھا، سٹور کر کے رکھا، جمع کر کے رکھا، الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑے ہی جو تم جو ہے نا اپنے بیج کے لیے روک کے رکھے تو رکھے، وگرنہ جو پہلے محفوظ کر کے سٹور کیے ہوئے تھے، باقی جو 7 سالوں میں، خشک سالی کے سالوں میں جب فصل نہیں اگیں گے، تو ان سالوں میں اس سے تم جو ہے نا استعمال کرو گے، اس کو کھاؤ گے، اس سے اپنے ذریعہ معاش کو پورا کرو گے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فی، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں کیا ہوگا، یغاث الناس، لوگوں کو جو ہے نا خوب باران رحمت برسے گی، اور یہ خشک سالی کے ایام گزر جائیں گے، اور راحت کے ایام آئیں گے، وفیہ یعصرون، اور اس میں جو ہے نا فصل اور پھر میوے اور پھل خوب لگیں گے، اور جس کی وجہ سے وفیہ یعصرون، اس میں نچوڑے جائیں گے پھلوں کے رس کو نچوڑ کے، اور اسی طرح کے ہر چیز جو ہے نا وافر اقدار میں ملیں گے، اور یہ قحط سالی پھر جا کے ختم ہوں گے۔ تو اس رکوع کے اندر بادشاہ کے جو ہے نا کو جو خواب آیا، اس نے وہ خواب لوگوں کو بتایا، لوگ جو ہے نا اس کی تعبیر بتانے سے لوگ عاجز آئے، تو اس شخص نے کہا، جس کو تعبیر یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، نے کہا کہ میں اس کی تعبیر جانتا ہوں، اس آدمی تک میں جا کے اس کی تعبیر لے کے آتا ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے خواب کی جو ہے نا تعبیر بتلائی، اور اس کے جو ہے نا مشکل وقت کے جو ہے نا حل بھی، اور اس کے جو ہے نا حل اور پورا جو ہے نا مسئلے کو انہوں نے جو ہے نا اپنے علم سے، اپنی جو ہے نا دانائی سے، اپنے جو وہ حکمت سے اس کو حل کر دیا، اس کو جو بہترین مشورے دیے۔ تو اس طرح جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم کیا یوسف علیہ السلام پر، اور پھر اگلے آیت میں، اگلے رکوع میں ذکر ہوں گے کہ کس طرح پھر بادشاہ جو ہے اس سے متاثر ہوئے، اور ان کو رہائی کا ان کا سامان اس طرح بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔